جناب اسپیکر، یہاں پر بات کی گئی چارج ایکسپینڈیچرز کی. شازیہ مری صاحبہ میرے لیے نہایت ہی قابل احترام ہے. نہیں آپ بیٹھ جائیں، مہربانی آپ کی. آرٹیکل 81 انہوں نے کوٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی چارج ایکسپینڈیچرز پہ بات ہونی چاہیے، لیکن پھر ایسے پٹری بدلی جیسے فارم 45 فارم 47 میں بدل جاتا ہے، اور یک دم وہ میئر کے الیکشن میں اور لنڈن چلی گئی. ہم جس چیز کے ستائے ہیں اسی کی بات کریں گے، لیکن میں آر ٹی ایس سے کہانی بہت آگے چلی گئی اب، لیکن میں سر کوشش کروں گا کہ میں اپنی گفتگو جو ہے اس کم وقت میں چارج ایکسپینڈیچرز پہ بات کروں. جناب اسپیکر، چارج ایکسپینڈیچرز میں الیکشن کے اندر آپ نے مد میں پیسے رکھے ہیں، سارا آپ کے پاس لکھے ہیں، مجھے بار بار ان کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں الیکشنز پہ بات کروں گا، میں نیشنل اسمبلی پہ بات کروں گا، میں فورن لونز کی ری پیمنٹ پہ بات کروں گا، ڈیٹ ریسروسنگ پہ بات کروں گا، اور ری پیمنٹ آف شارٹ ٹرم فورن کریڈٹس پہ بات کروں گا. جناب اسپیکر، الیکشن کے لیے جو 10 ارب روپیہ رکھا گیا ہے، آج یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان میں الیکشن کو آپ نے مذاق بنا دیا ہے. پاکستان میں الیکشن پروسیس کو مذاق بنا دیا گیا ہے. پاکستان کی عوام آگ کا دریا عبور کر کے جوتی کے نشان پر مجھے منتخب کیا، بینگن کے نشان پہ اور حکے کے نشان پہ اور میرے فاضل ممبروں کو یہاں پہ منتخب کیا، لیکن ہمارے فارم 45 تبدیل کیے گئے، فارم 47 میں اور لوگوں کو لایا گیا. آج ہمارے وہ سارے ممبرز ان گیلریوں میں بیٹھے تھے جو فارم 45 کے تحت منتخب ہو کے پاکستان کے عوام کا ووٹ لے کر یہاں پر اس ایوان میں جن کو ہونا چاہیے تھا، لیکن آج اس ایوان میں نہیں ہے. کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا کام پورے طریقے سے نہیں کیا. جناب اسپیکر، یہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا اور اس رجیم چینج آپریشن کی وجہ سے جو پی ڈی ایم 1.0 کی حکومت آئی، جس کو آپ نگران حکومت بلاتے ہیں، اور آج یہ جو پی ڈی ایم 2.0 کی حکومت آئی ہے جو ابھی مارد وجود میں بیٹھی ہے، انلیجٹمیٹ حکومت جو ہے، اس کے آنے سے ہمارے ملک کی معیشت کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے، میں 2 منٹ اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. جناب اسپیکر، اعداد و شمار ان کے اپنے ہیں، انہی کے اعداد و شمار کو میں کوٹ کر رہا ہوں. اور پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جو 6.2% کی گروتھ ہم 2022 میں چھوڑ کے گئے تھے، وہ اس پہلے امپورٹڈ حکومت سے پہلے جو انٹرم گورنمنٹ آئی اس کی، اور اب اس کی ایکسٹینشن جو حکومت ہے، 2023 میں نیگیٹو گروتھ ہوئی اور 2024 میں ان کی 2.4% پریڈکٹڈ گروتھ یہ بتا رہے ہیں. جناب اسپیکر، 2 سال کے کنزیکٹیو کنٹریکشن کی وجہ سے جس قسم کی انہوں نے ریگریسو ٹیکسیشن کی ہے، جس قسم کی انہوں نے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، اور جس قسم کی انہوں نے ریسٹرکشنز لگائی ہیں، اس سے ہماری معیشت سکڑ کر رہ گئی ہے. اور جو ٹارگٹس آج یہ ہمیں بتا رہے ہیں، یہ وہ ٹارگٹس بھی نہیں اچیو کر پائیں گے. میں کوشش کروں گا اس پہ روشنی ڈالنے کی. اسی طریقے سے یہاں پر فائنانس منسٹر صاحب نے جب اپنی تقریر کی تو انہوں نے ریجن کا ایک موازنہ دیا تھا کہ ریجن میں کیا ہو رہا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب یہاں پہ نیگیٹو گروتھ تھی یا یہاں پہ 2.4% گروتھ تھی، تو انڈیا میں 7.2% اور بنگلہ دیش میں 7.1% کی گروتھ اسی دورانیہ میں ہو رہی تھی. جناب اسپیکر، بہت زیادہ واہ ویلا مچایا گیا، بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا تحریک انصاف کو جب نوکریوں کی بات آتی تھی، جب وزیر اعظم عمران خان صاحب کہا کرتے تھے میں اس ملک میں روزگار پیدا کروں گا. یہ آپ کے ریکارڈ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے دور میں ہر سال 2 ملین نوکریوں کا اضافہ ہوتا رہا ہے اس پاکستان کے اندر. لیکن آج پی ڈی ایم کی حکومت میں 0 پہ چلا گیا یہ نمبر. کوئی نئی نوکریاں آپ نے نہیں کریٹ کی اس حکومت نے. آئی ایم ایف کا جو ورلڈ اکنامک آؤٹ لک ہے سر، میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں. ورلڈ اکنامک آؤٹ لک کی رپورٹ کہتی ہے کہ ان ایمپلائمنٹ جو ہے اس سال پاکستان میں 8.5% ہو جائے گی. یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ریز ہے ان ایمپلائمنٹ کا. یہ 6% سے 8.5% پہ جو 2.5% کا اضافہ ہو رہا ہے، یہ تقریباً 55 لاکھ لوگ بنتے ہیں جو اس پی ڈی ایم کی رجیم کے اندر ان ایمپلائے ہونے جا رہے ہیں. جو لوگ ہمارے پہ تنقید کرتے تھے نئی نوکریوں کی، ان کے
دور کے اندر جو نوکریوں کے اندر تھے وہ بھی بے گھر اور اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں. ہیڈ لائن انفلیشن کی سر بات ہوئی ہے. ہیڈ لائن انفلیشن جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 2 سال کووڈ کے پینڈیمک کے ہونے کے باوجود بھی 12% پہ تھی جناب اسپیکر, اور آج 2023 میں یہ 29% تھی اور آج 25% ہے. یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا انہوں نے ایک اور ریکارڈ توڑا ہے کہ سب سے زیادہ انفلیشن ان کے دور میں ہو رہی ہے. جناب اسپیکر, اسی طریقے سے جو غربت کی سطح ہے, یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کہہ رہی ہے سر کہ پاورٹی جو ہے وہ 40% سے بڑی ہے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر جو 34% تھی وہ 40% سے بڑی ہے. اس کا مقصد یہ ہے, اگر میں اس کو کوانٹیفائی کر دوں تو 1,25,00,000 لوگ ایسے ہیں جو پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں. جناب اسپیکر, یہ وہ چند چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں جو رجیم چینج آپریشن کی وجہ سے اور اس انلیجیٹمیٹ فارم 47 کی حکومت کی آنے وجہ سے پاکستان نے بیئر کی ہیں. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا جناب اسپیکر, یہاں پر بڑی بات کی جاتی ہے 1971 کی, لیکن اگر میں آج جناب اسپیکر یہ کہوں کہ 1971 کے ثانیے کو ملا لیں, 2010 کے سیلاب کو ملا لیں, 2005 کی ارتھکویک کو ملا لیں, کووڈ کے پینڈیمک کو ملا لیں, ان سب نے پاکستان کا اتنا نقصان نہیں کیا جتنا اس پی ڈی ایم کی حکومت نے اور رجیم چینج آپریشن نے پاکستان کا کیا. جناب اسپیکر, جو 2025 کا بجٹ انہوں نے دیا ہے یہ نہ صرف ریگریسو ہے بلکہ یہ اینٹی گروتھ ہے. اور جناب اسپیکر, میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایف بی آر کے جو ٹارگٹس ہیں وہ 12 ٹریلین پہ رکھے گئے ہیں. یہ 40% کا انکریز ہے جو انہوں نے اپنا پروجیکٹ کیا ہے. جناب اسپیکر, اس معیشت کے اندر, اس لو گروتھ انوائرمنٹ کے اندر یہ انہوں نے ٹیکس نیٹ نہیں بڑھایا, انہوں نے جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے اس کے اوپر اور بوجھ ڈالا ہے تاکہ جو بیچارہ اس ملک میں ٹیکس پے کرتا ہے اس کی بھی بس ہو جائے. جناب اسپیکر, ان کی یہ جو پریڈیٹری ٹیکس رجیمز تھیں, آپ کو یاد ہوگا کہ جب مفتاح اسماعیل صاحب کا دور تھا تو مفتاح اسماعیل صاحب نے سپر ٹیکس 10% لگایا اور یہاں پر اس فلور پر قسمیں دے کے کہا کہ 1 سال کا ٹیکس ہوگا, 1 سال سے آگے یہ ٹیکس نہیں جائے گا. آج تیسرا سال ہے اس ٹیکس کا تسلسل ہو رہا ہے. آج تیسرا سال ہے کہ پاکستان کا جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے اس کے اوپر کمر توڑ ٹیکس ڈالے جا رہے ہیں, ٹیکس ریٹ میں اضافہ نہیں کیا جا رہا. جناب اسپیکر, اسی طریقے سے جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور کے اندر اچھے اقدامات لیے تھے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے, ایف بی آر ریونیو کو بڑھانے کے لیے, ان کو بڑھانے کی بجائے انہوں نے ان کو بند کر دیا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی. سر, پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر ہم نے ریٹیل کے اوپر جو ہے پی او ایس سسٹم لگایا تھا. 1 لاکھ ٹیئر 1 ریٹیلر کو ہم نے یہ دیکھا کہ جی ایس ٹی بھرا جا رہا ہے, کنزیومر جی ایس ٹی دیتا ہے لیکن وہ جو ہے حکومت کے کوفرز میں نہیں آتا, تو پی او ایس سسٹمز لگائے گئے, انہوں نے اس کو وڈرا کیا. اسی طریقے سے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگایا گیا, شوگر انڈسٹری شروع کیا گیا. جب شوگر انڈسٹری میں ٹریک اینڈ ٹریس لگایا گیا تو پتا چلا کہ پروڈکشن جو ہے 20% زیادہ ہو رہی ہے رپورٹنگ سے. اسی کو ہم نے آگے ٹبیکو انڈسٹری میں, سیمنٹ انڈسٹری میں, دیگر انڈسٹریز میں لے کے جانا تھا, لیکن رجیم چینج آپریشن ہو گیا سر, اور باقی کہانی آپ کے سامنے ہے. اسی طریقے سے سر, سنگل ونڈو کسٹمز فیسلٹی دی گئی تاکہ ایز آف بزنس ہو, تاکہ لوگوں کو ان کا ریفنڈ واپس مل سکے. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ سارے پروگریسو سٹیپس جو پاکستان تحریک انصاف نے کیے تھے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے, ایف بی آر ریونیوز کو بڑھانے کے لیے, ان کو شیلف کیا گیا ہے. اور جو سب سے بڑی ستم ظریفی ہے جناب اسپیکر, یہ ان کے اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ 43 ملین پوٹینشیل ٹیکس پیئر آئیڈینٹیفائی کیا تھا ایف بی آر نے. اس آئیڈینٹیفائڈ ٹیکس پیئر کو نیٹ میں لانے کی بجائے آپ نے ان کو نظر انداز کیا ہے اور آپ نے ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کی کمر توڑی ہے. اسی طریقے سے اپنا ٹیکس نیٹ براڈن کرنے کی بجائے انہوں نے ویک ٹیکسیشن میجرز لیے ہیں. انہوں نے ریل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ اتنا ویک لا ہے, اتنا کمزور لا ہے کہ جناب اسپیکر آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں یہ چیلنج بھی ہوگا اور کورٹ سے سیٹسفائیڈ بھی ہوگا. اسی طریقے سے سر, میں آگے چلتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے, مجھے اندازہ ہے. انہوں نے سر جو 2022 میں ٹوٹل پبلک ڈیٹ تھا وہ انہوں نے انکریز کیا ہے 18.3 ٹریلین سے, اور مارچ یہ سر ڈینوٹ کرتا ہے 37% گروتھ.
اب یہ سرپرائزنگ نہیں ہے سر, کیونکہ یہ فارم 47 کی جو حکومت ہے اس کا کام یہی ہے, انہوں نے انپریسیڈنٹڈ رائز ان ٹیکسیشن کیا ہے جو کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کے اوپر بوجھ بنتا جا رہا ہے. اچھا سر, میں یہ بھی کہتا چلوں یہاں پہ کہ کوئی بھی نیا ایکسپینڈیچر جو انہوں نے ریڈکشن کرنے کے لیے بات نہیں کی. ملک کے اندر جو ہے جس طریقے سے انہوں نے, میں سر کوشش کر رہا ہوں جلدی بات ختم کروں گا, انہوں نے کوئی بھی نوٹیبل سر ایکسپینڈیچر ریڈکشن میجر نہیں بتایا. ان کی جو شاہانہ لائف سٹائل ہے وہ ویسی چل رہا ہے, جو ہیلی کاپٹروں کی خرید ہے وہ ویسی چل رہی ہے, جو وزیر اعظم ہاؤس کے خرچے ہیں وہ ویسی چل رہے ہیں, لیکن بجٹ کے اندر کوئی ایسا اقدام نہیں بتایا گیا جس سے یہ بتائیں گے کہ یہ اپنے خرچے کم کیسے کر رہے ہیں اور یہ اپنی جو ڈیٹ ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیسی پورے کریں گے. میں اسی طریقے سے جناب اسپیکر بات اپنی وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ یہ جو بجٹ ہے سر یہ انفلیشن کو فیول کرے گا. پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ انفلیشن جو ہے اس حکومت کے دور میں ہوئی ہے اور آئندہ یہ مزید بڑھے گی. اس کی وجہ یہ ہے جناب اسپیکر کہ انہوں نے ایک نئی ویو انفلیشن کی جو ہے عوام کے اوپر برپا کی ہے. انہوں نے پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر جو جی ایس ٹی امپوز کیا ہے اس سے جو آپ کی بیسک ضروریات کی چیزیں ہیں, کھانا, ادویات, کموڈیٹیز, ان سب کی پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں. اسی طریقے سے سر انہوں نے جو پیٹرولیم لیوی ہے اس کو 60 روپے فی لیٹر سے بڑھا کے 80 روپے فی لیٹر کر دیا ہے اور یہ ڈائریکٹ امپیکٹ کرے گا انفلیشن کے اوپر. سر ابھی تو شروع کی ہے میں نے اپنی بات, 2 منٹ تو دیں گے. ذہن صاحب گزارش ہے کہ آپ کو موقع نہیں ملا تقریر کرنے کا, اس لیے آپ کو 13 منٹ ہو گئے ہیں. اچھا سر, اور اس وقت صرف چارج ایکسپینڈیچر پہ ہم صرف 5 میں نے منٹ دے رہے ہیں. سر چارج ایکسپینڈیچر کی بات کی ہے, میں تو ابھی 2 پہ آیا ہوں. 5 منٹ ہیں اس کے لیے, آپ 13 منٹ پہ ہیں. پلیز چلیں سر 3 منٹ اور, 3 منٹ. آپ کے ہی ممبر ہیں جنہوں نے بولنا ہے. سر میں اپنے ممبرس کی منت کر لوں گا, میں 3 منٹ اور, ان کے نام میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. آپ نہیں بولیں گے نا, زرتاج گل صاحبہ آپ نہیں بول رہی نا, وہ کہہ رہے ہیں ذہن قریشی وہ کہہ رہی ہیں ان کو بولنے دیں. سر مسے اگر ڈیپٹی پارلیمنٹری تو بنائے تو بات تو کرنے دیں سر. سر اسی طریقے سے یہاں پر بات ہوئی نیوٹریشن کی اور سٹنٹڈ گروتھ کی. میں آپ کو یہاں پر بتا دینا چاہتا ہوں سر, سٹنٹڈ گروتھ کے اوپر آنریبل فائنانس منسٹر نے بات ضرور کی, لیکن انہوں نے ایک زیرو ریٹڈ انڈسٹری تھی ہماری فارمولا اور بیبی فوڈ کی, اس کے اوپر سے انہوں نے اس کو ہٹا کر 18% جی ایس ٹی امپوز کیا ہے. یعنی کہ جو آپ انہوں نے خود فرمایا اپنی تقریر میں کہ پہلے 1000 دن کے اندر بچے کے لیے یہ نشر و نما, یہ خوراک ضروری ہوتی ہے. آج آپ نے پاکستان کے غریب بچے سے یہ بھی چھین لیا ہے اس کے اوپر 18% جی ایس ٹی ڈال کے. سر ایگریکلچر سیکٹر, کیونکہ میرا تعلق ایگریکلچر سے ہے, میں اس پہ لازمی بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے کسان کی آپ نے کمر توڑی. پہلے گندم کا آپ نے کرائسس کریٹ کیا, آپ جنہوں نے گندم کا کرائسس کریٹ کیا تھا ان کو ریپریمانڈ کرنے کی وجہ آپ نے ان کو اعلیٰ وزارتیں دی ہیں, اعلیٰ عہدے دی ہیں. ایک وزارت نہیں 3 عہدے اس کے اوپر بھی دے دی ہیں. لیکن سر اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جو غریب کسان اپنی گندم لے کے گھر پہ بیٹھا ہے اس کی ایگریکلچر انپٹس جو ہیں اور اس کے جو ایگریکلچر ریلیٹڈ آئٹمس جو ہیں اس کے اوپر بھی آپ نے 18% سیلز ٹیکس لگایا ہے. ٹریکٹر کے اوپر, کھاد کے اوپر, پیسٹیسائڈ کے اوپر. سر ڈی اے پی غریب کسان آپ آج نہیں خرید سکتا. ڈی اے پی کے اوپر آپ نے جی ایس ٹی کو 5% سے بڑھا کے 18% کر دی ہے تاکہ جو غریب کسان اپنی فصل کے اندر ڈی اے پی ڈالتا تھا, اپنی پروڈکشن بڑھاتا تھا, اپنی پروڈیوس جیلڈ بڑھاتا تھا, وہ اسے بھی محروم ہو جائے. اسی طریقے سے سر اسٹیٹ بینک آف پاکستان, میں ختم کر رہا ہوں سر, اسٹیٹ بینک آف پاکستان جس ریٹ پہ نوٹ چھاپ رہے پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 8 ٹریلین روپے کی انجیکشن جو ہے پچھلے 2 سالوں میں اس اکانومی میں کی ہے اور یہ ایک بنیادی وجہ بنی ہے اس ملک میں انفلیشن کے لیے. اب اسپیکر صاحب میرے پاس باتیں تو کرنے کو اور بہت ساری ہیں, اگر آپ تھوڑی سی مہربانی فرمائیں تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں, لیکن اگر آپ مہربانی نہیں فرمائیں گے تو میں آخری اپنی بات کر کے اپنی بات کو وائنڈ ڈاؤن کروں گا. اور آخری بات وہ یہ ہے سر, میں یہاں پر جنوبی پنجاب کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. جنوبی پنجاب سر وہ صوبہ ہے جو 11 کروڑ کی آبادی ہے جس کی, اور جو یورپ کے 24 ممالک سے بڑا ایک صوبہ, ایک یونٹ ہے. یہ جب کیونکہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور یہ خود بقول ان کے کہا کرتے تھے کہ یہ 24 گھنٹوں میں سے 26 گھنٹے کام کرتے ہیں, ان کے دور میں بھی پنجاب ان سے نہیں سنبھل سکا. اب جو ہمارے پاس آنریبل چیف منسٹر صاحبہ ہیں ان کو اگر ٹک ٹاک سے فرصت مل جائے تو شاید پنجاب کو سنبھال لیں. پنجاب کو سر
ہم نے ایڈمنسٹریٹو بیسس کے اوپر اس کو ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہے، جنوبی پنجاب کو اس کا حق دینا ہے۔ میں آخری بات کر رہا ہوں اور ختم کر رہا ہوں اپنی بات۔ ہم نے سر پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں جنوبی پنجاب کا مسئلہ رکھا تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جنوبی پنجاب کے ہمارے پاس عددی اکثریت موجود نہیں تھی صوبہ بنانے کی، تو ہم نے ایڈمنسٹریٹو سٹیپس لیے 3۔ ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ ہم نے جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ ملتان میں بنایا۔ ہم نے 19 محکموں کو وہاں پر ان کے سیکٹریز کو بٹھایا، رولز آف بزنس کو امینڈ کیا اور ان کو با اختیار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اے ڈی بی کو بائیفرکیٹ کیا اور جنوبی پنجاب کے اے ڈی بی کو علیحدہ کر کے اس کو رنگ فینس کیا تاکہ جنوبی پنجاب کا پیسہ جنوبی پنجاب میں لگ سکے۔ اور جو ہم نے تیسرا اچھا کام کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ جنوبی پنجاب کا جو غیور نوجوان ہے اس کو اس حصے کی نوکری ملے۔ جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے سندھ میں اربن اور رورل کوٹا بنایا تھا، ویسے ہم نے کوشش کی تھی کہ جنوبی پنجاب کے ہم نوجوان کو اس کا حصہ دے سکے۔ بدقسمتی یہ اور اس میں پیپلز پارٹی برابر کی شریک ہے کیونکہ اس حکومت کا حصہ ہے، اس حکومت نے آ کے اس سارے کا رول بیک کیا ہے۔ انہوں نے ہمارا سیکریٹریٹ بند کیا، انہوں نے جنوبی پنجاب کے نوجوان کے مستقبل پر لات ماری ہے اور انہوں نے جنوبی پنجاب کو اس کے حق سے محروم کیا ہے۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔